علامہ اقبال کے یوم ولادت کو یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ علامہ اقبال کا سر سید اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا رشتہ ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ سر سید احمد خان کو سب سے زیادہ اپنے مشن میں اگر کامیابی حاصل ہوئی تو وہ پنجاب سے ہوئی، اور سر سید 5 مرتبہ پنجاب گئے اور انہوں نے اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں پنجاب کے لوگوں کو زندہ دلانے پنجاب کو آئے۔ سر سید علامہ اقبال کے جو استاد تھے وہ سر سید کے بڑے عقیدت مند تھے اور مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے قسم کے وہ مقامی نمائندے تھے۔ سر سید جب بھی جاتے تھے وہاں ملتے تھے، اور جب سر سید کے جلسے ہوتے تھے لاہور میں تو وہ اپنے اسکول سے سیال کوٹ سے بچوں کو لے کے آتے تھے، اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال بھی ان کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے سر سید کو دیکھا ہے اپنے بچپن میں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں لکھا۔ سر سید کا جب انتقال ہوا تو 2 لوگوں نے، خود ان کے استاد نے اور خود علامہ اقبال نے بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پھر اقبال کی ایک نظم ہے سر سید کی لوح تربت، وہ سر سید کے انتقال پر ہے۔ دوسرا یہ کہ سر سید جب علی گڑھ میں 1906 میں ایک لڑکوں کی طرف سے بہت بڑا احتجاج ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی علامہ اقبال نے طلبہ علی گڑھ کے نام ایک پیغام دیا۔ اس سے پہلے TW ارنولڈ جو علی گڑھ کالج میں پروفیسر تھے وہ لاہور چلے گئے، اور لاہور جانے کے بعد علامہ اقبال کے وہ استاد بنے۔ تو اس تعلق سے بھی ایک بڑی تعداد MAO کالج میں سر سید کے زمانے سے لے کر بعد تک بہت بڑی تعداد پنجاب کے لوگوں کی ہوا کرتے تھے۔ پنجاب کے ٹیچر بھی تھے اور طالب علم بھی تھے۔ خود سیال کوٹ کے بہت سے لوگ یہاں طالب علم تھے۔ اب سر سید کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے محسوس کیا کہ اقبال کا علی گڑھ سے یہ رشتہ ہے اور یہ عقیدت مندی ہے، تو اقبال کو بھی بہت سی چیزوں سے علی گڑھ کے لوگوں نے اپنایا۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایک بڑی تحریک جو یونیورسٹی بنانے میں شروع کی گئی وہ لاہور میں بھی تھی، اور اس میں علامہ اقبال کا ایک فوٹو نظر آتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ MAO کالج کو یونیورسٹی بنانے کی تحریک میں اور فنڈ کلیکشن میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد جب یہ طے ہوا کہ یونیورسٹی بننی ہے تو اس کا ایک کانسٹیٹیوشن بننا ہے، تو اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، اور لاہور کا جو اجلاس ہوا ہے وہاں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں علامہ اقبال کے خطوط ملتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس میں شامل رہے، اور وہ جو لسٹ ہے یونیورسٹی کے کانسٹیٹیوشن کی دستور ساز بنانے کی، اس میں کیونکہ وہ قانون داں بھی تھے اور بڑا ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو یونیورسٹی کا نواب وقار الملک نے ان کو ٹرسٹی بنایا، اور انہوں نے ٹرسٹی شپ ایکسیپٹ کی۔ بعد میں انہوں نے اپنی مجبوری کے باعث نواب اسحاق خان کے دور میں ٹرسٹی شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ دونوں چیزیں انسٹیٹیوٹ گزٹ جو سر سید نکالتے تھے، کانفرنس گزٹ بعد میں نام ہو، اس میں وہ چیزیں تحریری طور پر ملتی ہیں۔ علامہ اقبال مستقل یہاں آتے تھے، ظاہر سر سید سے بھی عقیدت تھی، علی گڑھ کے طالب علموں سے بھی محبت تھی، اور وہ ایک مسلم یونیورسٹی کا خواب جو لوگ دیکھ رہے تھے اس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ علامہ اقبال کی بڑی اچھی خاصی تعداد جو تھی وہ کیونکہ سیال کوٹ کے تھے، کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر لاہور کے بہت سے لوگ جو پنجاب کے تھے وہ یہاں پر طالب علم تھے، اور ان کے علاقے کے اور ان کے رشتہ داروں میں بھی بہت سے لوگوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ میری نظر میں یہ ہے کہ راس مسعود سے ان کی سب سے زیادہ دوستی تھی، جو سر سید کے پوتے تھے۔ جب وہ بہت بیمار ہوئے تو راس مسعود نے درخواست کی کہ آپ بھوپال آئیے، بھوپال میں آپ کا علاج کراؤں گا، اور وہ بھوپال میں ان کے ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب فنڈ کمیٹی میں تھے، چندہ جمع کرتے تھے، اس کے بعد جب کانسٹیٹیوشن بنا اس میں رہے،
फिर MAO कॉलेज के ट्रस्टी रहे, और ट्रस्टी के बाद में वो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन ने भी उनको अपनी ऑनरी लाइफ मेंबरशिप अता की थी, और ख़ुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उनको एक डॉक्टरेट की, जो ऑनरी डॉक्टरेट है, उसकी डिग्री दी थी। यूनिवर्सिटी चाहती थी कि यहाँ प्रोफेसरशिप वो ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन यहाँ की निसाब कमेटी वो शामिल थे, और बहुत सारे लोग हैं। मिसाल के तौर पर बहुत कम लोगों को इल्म है कि एक ज़फ़रुल हसन साहब यहाँ फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर थे, जिनका ताल्लुक़ पंजाब से ही था। वो जब भी आते तो ज़फ़रुल हसन साहब के यहाँ, जो तार बंगले में रहते थे, उनसे ताल्लुक़ था। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने भी बहुत से वाक़यात उनके लिखे हैं। रास मसूद से मैंने आपको जिक्र किया, आफ्ताब साहब से भी उनके ताल्लुक़ात थे। ये बात है कि वो अल्लामा इक़बाल की, जो मुझे लगता है उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा असर जो है अलीगढ़ और सर सैयद का बहुत बड़ा है। और क्योंकि उनके इब्तदाई उस्ताद भी अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे, और जब वो लाहौर में पढ़ते थे तो अर्नोल्ड भी अलीगढ़ के उस्ताद रह चुके थे। इसके अलावा इक़बाल ने अलीगढ़ को काफ़ी समझने की कोशिश की, और अच्छा, फिर बाद में उनको यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर भी बनाया गया, उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। और यही नहीं बल्कि बहुत से लोगों से उनके ताल्लुकात थे। तो मैं एक ख़त देख रहा था, जो भी बहुत सी चीज़ें छपी नहीं हैं। अब्दुल गनी यहाँ इंजीनियर थे, उनकी कुछ मुलाजमत का मसला था, तो वो नवाब सर मुज़म्मिल खां, जो उस वक्त वाइस चांसलर थे, उनको ख़त में सिफारिश करते हैं कि इनको नौकरी पर न निकाला जाए, इनकी खिदमत का इस्तेमाल किया जाए। बहुत सी चीज़ें। फिर रास मसूद एक वफ़द के साथ काबुल गए, सर सुलेमान नदवी साहब और उसमें अल्लामा इक़बाल भी शामिल थे। तो ये लोग काबुल जाते हैं, और काबुल जाने के बाद वहाँ पर तो रास मसूद के साथ उनके, क्योंकि बहुत मरासिम थे और काफ़ी उनकी मदद करते थे, और शाह सुलेमान के मामले में भी ये बात भी है, मुझे लगता है कि वो अगर किसी की और दूसरी शख्सियत से मुतासिर थे तो वो सर सैयद के बेटी जस्टिस महमूद से भी बहुत मुतासिर थे। जिस तरह सर सैयद ने अपने बेटे को, महमूद को, लंदन पढ़ने के लिए भेजा, कानून की डिग्री के लिए भेजा, उसी तरह वही उनके आइडियल रहे। और उन्होंने कहा है कि साहब मैं महमूद की जो पद चिन्ह है, उनका जो रास्ता है, उसको मैंने अपनाने की कोशिश की। और महमूद अगर कुछ हालात उनके ख़राब हो गए थे, उन्होंने कहा कि उनमें वो तमाम सलाहियतें थी जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा में। इस हद तक वो चीज़ों को वो करते थे। फिर उसके बाद सब लोगों को मालूम है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी अल्लामा इक़बाल शरीक थे। और अल्लामा इक़बाल जब वहाँ थे तो यहाँ के नवाब अहमद सईद ख़ान छतारी, जो बाद में इस यूनिवर्सिटी के पहले ट्रस्टी थे, फिर प्रो चांसलर बने, फिर चांसलर बने, उनसे भी उनके बड़े मरासिम थे। और वो फ़ोटो मिलते हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस के। और ख़ुद उन्होंने लिखा है कि हमारे इस वक्त में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया, उसमें 2 हाफिज़ भी थे, एक नवाब छतारी साहब, और वही ज़्यादातर नमाज़ पढ़ाते थे। और ख़ुद नवाब साहब ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफ़ी है याद-ए-अय्याम, उसमें भी इक़बाल का जिक्र किया है कि वो किस तरीके से उन्होंने इक़बाल को मदऊ किया, और इक़बाल यहाँ उनके यहाँ डिनर पर शरीक हुए। डॉक्टर सरजाउद्दीन से भी उनके मामला थे, आफ्ताब साहबजादा आफ्ताब अहमद खान साहब से भी थे, सर शाह सुलेमान से भी थे, और रशीद साहब का मैं जिक्र कर ही चुका हूँ आपको। एहसन महरवी उस वक्त उर्दू में टीचर थे, उनसे भी थे। फिर बाद में KG सैयदैन से भी उनके मामला थे। गरज ये कि अल्लामा इक़बाल का एक बहुत बड़ा तबका जो था वो अलीगढ़ में था, और वो अल्लामा इक़बाल भी कम से कम 5 मरतबा अलीगढ़ तशरीफ़ लाए हैं। और जब भी उनको कभी लेक्चर के लिए बुलाते थे, कभी स्टूडेंट यूनियन की लाइफ मेंबरशिप के लिए, कभी डिग्री के लिए, ऑनरी डिग्री के लिए, और कभी वो ट्रस्टी की हैसियत से भी, कभी कोर्ट के मेंबर की हैसियत से भी, यूनिवर्सिटी कोर्ट की जो बाख्तियार मजलिस है उसमें। तो अल्लामा इक़बाल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनका अलीगढ़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि अलीगढ़ का दूसरा नाम उर्दू है। अलीगढ़ की ज़ुबान ज़ाहिर सर सैयद के दौर में उन्होंने कोशिश की कि भाई सर सैयद पहले शख्स थे जिन्होंने एक उर्दू यूनिवर्सिटी को ख्वाब देखा। न सिर्फ ख्वाब देखा बल्कि एक बिल भी पेश किया वायसराय काउंसिल की मजलिस में,
لیکن بعد میں ان کی جو مخالفتیں ہوئیں اور وہ ہوا، اور جس طرح سے بنارس میں لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ایک ناگری پرچارنی سبھا بنا دی. اصل اردو اور ہندی کا تنازع جو ہے لسانی تنازع وہیں سے شروع ہوتا ہے سر سید کی اس تحریک سے، جس کو وہ چاہتے تھے کہ اردو کو ایک یونیورسٹی اردو کی بننی چاہیے. اور وہ بعد میں سر سید نے دیکھا، سر سید کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی اور 40 کتابوں کا جو مختلف زبانوں میں تھی، انگریزی میں خاص طور سے، اس کو اردو میں منتقل کرایا. سر سید پہلے چاہتے تھے کہ ذریعہ تعلیم اردو ہو اور اردو میں تعلیم ہو. پھر انہوں نے محسوس کیا کہ جس طریقے سے علم پھیل رہا ہے، توسیع ہو رہی ہے، اس میں اردو جو ہے اتنی کافی نہیں ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ ہو چکا تھا بہت تیزی کے ساتھ. سر سید کے دور میں بڑی بات یہ ہے کہ تھامسن کالج جو IIT روڑکی آج کل کہلاتا ہے، وہ روڑکی کا جو کالج تھا تھامسن، اس کا ذریعہ تعلیم انگریزی اردو تھا. تو یعنی انجینئرنگ کی تعلیم اس سر سید کے دور میں اردو میں ہو رہی تھی، میڈیکل کی تعلیم اردو میں ہو رہی تھی. آج ہماری بدقسمتی ہے کہ اردو کی لڑائی جو ہمیں 2 طریقے سے لڑنی چاہیے تھی، ایک گھر کے آنگن میں اور ایک گھر کے آنگن کے باہر، وہ لڑائی ہم نے نہیں لڑی اور صحیح طریقے سے اردو کو نمائندگی نہیں ملی. اور اس کے لیے بہت حد تک قصوروار ہم ہیں. ہم نے وہ زبان جو سائنس کی زبان تھی، جو ٹیکنالوجی کی زبان تھی، جو میڈیکل کی زبان تھی، اب وہ اردو ادب میں شاعری کی زبان بن گئی، افسانے کی زبان بن گئی، ناول کی زبان بن گئی. میں نے جیسا آپ سے کہا کہ علی گڑھ نے اردو کو ہمیشہ پروموٹ کیا، اور سر سید کو تو اردو ادب کا معمار کہا جاتا ہے. سر سید نے صحافت میں بھی اردو کا استعمال کیا، سائنس میں اردو کو سائنس کی زبان بنانے میں بھی بڑے کارنامے انجام دیے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، کلچرل آئیڈینٹی جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، مذہب سے نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنی تہذیبی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنی مادری زبان، کیونکہ ہم اردو والے ہیں، تو ہمیں اردو کی توسیع و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور پھر سے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ اردو صرف شاعری اور ناول اور افسانے کی زبان نہ ہو، بلکہ علوم و فنون کی زبان ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی زبان ہو، IT سیکٹر کی زبان ہو، کمیونیکیشن کی زبان ہو، میڈیا کی زبان ہو. یہ تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا